بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي رواه البخاری ومسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، خیر امت جیسے لقب سے ہمیں نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل فرمایا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی صالحین کی طرح نیک عمل کر کے صالحین میں شامل ہونے کے اللہ توفیق نصیب و بخش۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ ہجر کی ایک آیت اور بخاری مسلم سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے یقین رکھنا، امید رکھنا، خیر کی امید رکھنا، اور مایوسی سے دور رہنا۔ خاص کر کے مایوسی جو ہے اسلام کی نظر میں کفر ہے، گناہوں کے اعتبار سے کبیرہ گناہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف مایوسی کفر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خصوصاً اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا واسطہ کہہ کر اللہ سے رحم مانگیں، اس کے کرم کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی مغفرت کا مطالبہ کریں اللہ سے، اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھے۔ تعلق باللہ کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، عبادتوں میں وہ چاشنی نہیں ہوتی جو خاص کر ہونی چاہیے۔ تو عبادات جیسے میں بتا رہا ہوں کہ عبادتیں 3 طرح کے ہوتی ہیں۔ ایک عبادت جو ہے جسمانی ہوتی ہے، جسے نماز ہے، روزہ ہے، جسمانی عبادت بولتے ہیں۔ بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے قلبی عبادت۔ قلبی عبادت سے متعلق یہ ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ جیسے تقویٰ ہے، یہ کسی کو بتانے کی چیز بھی نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کسی کو، ہم جو ہے اپنے تقوی کے بارے میں بول بھی نہیں سکتے یا کسی کے تقوی کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے۔ تقویٰ جو ہے ایک مخفی عبادت ہے، قلبی عبادت۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، یہ بھی ایک قلبی عبادت۔ اللہ سے امیدیں رکھنا، یہ بھی ایک عبادت، قلبی عبادت۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ جو قلبی عبادات ہیں نظر نہیں آتے۔ اخلاص نیت ہے، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، یہ بھی جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو خصوصاً یہ جو قلبی عبادات ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ہمارے پاس انابت اللہ کی ہے، رجوع اللہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے دوڑ لگانا، اللہ سے امیدیں رکھنا، کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو خاص کر ہمارے عبادات سے ہٹ کر عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ جو ہے صحیح معنی میں پکا ہونا چاہیے۔ مسلمان خاص کر کے اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جہاں غیر مسلم ہے وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ خودکشی کے جو حادثات پیش آتے ہیں، خودکشی کے حادثات، اپنے آپ کو ختم کر لینا، جلا لینا، سولی پہ لٹکا لینا اپنے آپ کو، یہ سب جو غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ سے ان کی کوئی امید نہیں ہوتی، آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا،
لیکن مومن کامل جو ہے یہ کام نہیں کرتا، ہر شر میں بھی خیر تلاش کرتا ہے، ہر مصیبت کے بعد ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے گا، آسانی پیدا کرے گا، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایسے حادثات اسلام کے ماننے والوں میں، مسلمانوں میں ایسے حادثات نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ تو وہ سب سے پہلی بات میں آیت کریمہ سے جو شروع کیا بات، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ایک اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، یہ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے بھیجا، جاؤ جا کر کے یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو تلاش کرو۔ فرمایا اذهبوا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی، مسلمان مایوس نہیں ہوتا فرمایا۔ تو بات یاد رکھو، یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں 4 بلکہ 5 مرحلے آئے۔ ہم لوگ سنتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ، یعقوب علیہ السلام کا قصہ، لیکن اہم پوائنٹ، جس میں اہم نقطہ جو ہے یاد رکھو، ایمان باللہ کا معاملہ اگر آپ تلاش کریں گے انبیاء کی زندگی میں، خاص کر یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں، بڑا پکا ایمان، بڑا پکا یقین، ذرا برابر بھی تذبذب نہیں، ذرا بھی شک نہیں، شبہ نہیں، پہاڑ جیسا ایمان۔ پہلا مرحلہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، بھائی لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، آ کر کے جھوٹ بول دیے، کہا کہ ابا جان ہم لوگ گئے تھے رات کے وقت میں، روتے ہوئے آ کر بول رہے ہیں وجاؤوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا اذهبنا یا ابانا یا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان ہم لوگ گئے تھے، ہمارے درمیان کھیل کود کا تماشا ہوا، ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ہمارے یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ کے رکھا تھا، اتنے میں بھیڑے آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، یہ بھی بول رہے ہیں ابا جان آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا اگرچہ کہ ہم بڑے سچے لوگ ہیں۔ باپ کو بیٹوں نے دھوکہ دیا جھوٹ بول کر، وہ بھی رات کے ٹائم میں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے روتے ہوئے آ کر بول رہے ہیں ابا جان ایسا قصہ پیش آیا، ہمارا بھائی یوسف کو جو بھیڑیا کھا لیا۔ اب دیکھو دلیل کے طور پر خمیس لے کر آئے ہیں، اس میں جھوٹا خون بھی لگا ہوا ہے، خمیس بھی لے کر آئے یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی جھوٹا خون لگا کر کے، جانور کا خون لگا کے لے کر آئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، یہ اہم چیز ہے۔ کہنے لگے سولت لکم بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری سازش معلوم ہو رہی ہے، فصبر جمیل، میرا معاملہ جو ہے بس صبر کر لینا ہے، میں آپ کی باتوں پر یقین تو نہیں کروں گا لیکن صبر کروں گا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، بس اللہ ہی مددگار ہے تمہاری باتوں پر، تمہاری سازشوں پر، جو بھی ہے اللہ مددگار ہے۔ پہلا مرحلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو گم کر دیے، کنویں میں ڈال دیے یہ لوگ، یہاں بھی صبر جمیل بول دیے، میں اللہ کے لیے صبر کر لیتا ہوں۔ دوسرا مرحلہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ آیا، بنیامین کو لے کر گئے تھے، بنیامین کو بھی لے جا کر کے جب پہنچے مصر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے کے تحت، ایک تدبیر کے تحت روک لیا تھا، آ کر کے بولے یعقوب علیہ السلام کے اولاد ابا جان ان ابنک سرق، آپ کے بچے نے جو چوری کر لی، چوری کی سزا میں جو ہے حاکم مصر نے آپ کے بچے بنیامین کو روک لیا، معاملہ ایسا ہی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے دیکھو کیا نکلا، بوڑھے ہیں کہتے ہیں سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، یہ بھی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے، اور امید ہے اللہ سے، اللہ جو ہے سب کو لے کر آئے گا۔
पूरी उम्मीद के साथ बोल रहे हैं। दूसरा मरहला, तीसरा मरहला देखो, याकूब अलैहिस्सलाम जो है कहने लगे, ये औलाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत सताई, इतना सताई, रुलाने लगी बाप को। और चूँकि बाप को बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, दोनों बच्चे गायब हो गए, रोते रहे उनकी याद में। इन बच्चों ने ताना दिया, कहा वल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन। कब देखो यूसुफ यूसुफ बोलकर रोते रहते, तुम्हें बिन्यामीन बोलकर रोते रहते हैं, बार बार उनका जिक्र होते रहता आपकी ज़ुबान से। मुझे तो हम लोगों को ऐसा लगता है आप उनको याद करते करते फ़ना हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ तक बोल दिए बच्चे, सब्र कर लिए। क्या बोले याकूब अलैहिस्सलाम, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं मायूस नहीं हूँ, रंज व गम की शिकायत आपसे क्यों करूँगा, मैं अल्लाह से कर रहा हूँ। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह से जानता हूँ जो बात आप नहीं जानते। मेरा ईमान और यकीन है मेरा रब ज़ाय नहीं करेगा। ये यकीन, बच्चे ताना दे रहे हैं बुढ़ापे में, बार बार देखो हम लोगों को छोड़ कर जो बच्चा जो गुजर गया, जो गायब हो गया, उसके बारे में आप जो याद करते रहते हैं, मरे तक आप जो उनको भूलेंगे नहीं मालूम होता है। मुख्तलिफ ताने देने लगे, तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ। चौथा मरहला, याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक बेचैनी थी, मेरे बच्चे दोनों ज़िंदा हैं। चौथे मरहले में बोले, या बनी, ऐ मेरे बच्चों, इज़हबू, जाओ दोबारा जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अख़ी, जाकर मिस्र के चप्पे चप्पे में तलाश करो, मेरे बच्चे ज़िंदा रहेंगे। वला तयअसू, मायूस नहीं होना, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। चौथे मरहले में बोल रहे हैं, मुझे यकीन है भाई मेरे दोनों बच्चे ज़िंदा हैं, मायूस नहीं हूँ मैं। मायूस कौन होता है? काफिर मायूस होता, एक मोमिन मायूस नहीं होता। क्या यकीन है, देखो वो ज़माने में कौन सा इंटरनेट था, कौन सा फ़ोन था, कौन सा राबिता था, लेकिन ईमान यकीन, कनेक्शन है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से यकीन है कि मेरे बच्चे ज़ाय नहीं हुए। ये चौथा मरहला। पांचवा मरहला जो है, आपका सब्र जो है कामयाब हो गया, सब्र का फल मीठा हो गया। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन मिल जाते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनके भाई पहुँचे मिस्र में तो कहा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, भाइयों से बोले मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया, जो कुछ किया, अल्लाह माफ़ करे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं आप लोगों को कोई सज़ा नहीं दूँगा, कोई सरजनिश नहीं करूँगा। अच्छा एक काम करो, ये मेरी खमीस ले जा करके अब्बा जान के चेहरे पे डालो, उनकी बीनाई जो चली गई है रोते रोते, वो बीनाई वापस आ जाएगी। बच्चे गए वापस, वो उधर वहाँ से निकले भी नहीं। ये औलाद यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में बैठकर बोल रहे हैं कि जो है, मुझे इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, लौला अन तुफन्निदून, अगर आप लोग मुझे बेवकूफ़ न समझो तो मैं यकीन से बोल रहा हूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है। इतने में खुशखबरी सुनाने वाला पहुँच गया। कुरान कहता है, फलम्मा अंजाल बशीर अलक़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा, खुशखबरी सुनाने वाला आया, खमीस ला करके आपके चेहरे पे डाल दिया, फर्तद्द बसीरा, अल्लाह का करना मौजिज़ा ऐसा हुआ, आपकी खोई हुई बसारत वापस लौट गई, बीनाई वापस लौट गई, फर्तद्द बसीरा। फिर आपने फरमाया, अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, क्या मैं आपको शुरू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बातें जानता हूँ अल्लाह से जो आप लोग नहीं जानते। तो मोमिन कामिल जो है, बड़ी से बड़ी आजमाइश, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मायूस नहीं होता। चाहे ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, मुसीबतें आए, परेशानी आए, तो सबसे अहम सबक नबियों की ज़िंदगी में यही मिलती है कि वो कभी अल्लाह से मायूस नहीं होते और मायूसी को कुफ्र और शिर्क समझते हैं, इसलिए कि काफिर कौम मायूस होती है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से 5 मरहलों में यही मालूम हुआ कि आपकी उम्मीदें पूरी हुई, बीनाई जो खो गई वापस आ गई,
بچے جو بچھڑ گئے واپس آ گئے، فخر و خاکہ ختم ہوا، مصر کی حکومت ان کے بچوں کے ہاتھ میں آ گئی، آپ کو بھی بچوں نے بلا لیا، یعقوب یوسف علیہ السلام نے آپ کو بھی مصر بلا لیا، آپ بھی پہنچے، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو مصر میں رکھا گیا۔ بہرحال ایک تفصیل ہے۔ دوسرا مرحلہ دیکھو، ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے مظالم سے بچ کر نکل رہے ہیں، مصر چھوڑ کر رات نکلنے کا حکم ہوا، سمندر میں پہنچے، اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ لاٹھی مارو، لاٹھی مار دیے، 12 راستے کھل گئے، 12 قبیلے نکلے۔ راستے میں بنی اسرائیل بولے موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل بہت ستائے موسیٰ علیہ السلام، بولے موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیا آپ، سامنے جاتے ہیں تو ڈوب کو مریں گے، پیچھے گئے تو کٹ کو مریں گے، پیچھے فرعون آ رہا ہے پورے لشکر کے ساتھ، پورے اسلحہ کے ساتھ آ رہا ہے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے، اندھیرا ہے، سامنے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے اگر بچ کے جانا بھی چاہیں فرعون نہیں بخشے گا، فرعون پیچھے آ گیا ہے۔ فوراً زبان سے نکلا موسیٰ علیہ السلام کے، ایمان دیکھو، قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں بھائی میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی وہ کرے گا، راستہ وہ بتائے گا، میرا رب مجھے راستہ بھٹکنے نہیں دے گا۔ تو یہ ہے حضرت موسیٰ کا ایمان و یقین۔ موسیٰ علیہ السلام باہر آ گئے، سمندر سے باہر، فرعون پیچھے پیچھے آ گیا، اللہ کا حکم ہوا، سمندر جو ہے ان تمام لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، پوری زندگی ان لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے، فرعون اور اس کے لشکروں کی، سوائے فرعون کے لاش کے کسی کی لاش باقی نہیں رہی، آج تک فرعون کی لاش باقی ہے۔ تیسرا واقعہ دیکھو ایمان اور یقین کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں جبل ثور میں پناہ لے رہے ہیں، مکے کے لوگ تلاش کر رہے ہیں آپ کو، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے کرتے مکے میں اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، یہاں تک کہ سر کے پاس پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے، ان کے چپلوں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق بشر تھے، نبی تو نہیں تھے، وہ ایک اونچے صحابی ضرور تھے، پریشان ہوئے، بولے یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے سروں پر بلکہ آپ کے سر پر وہ زمانے کے حساب سے بہت بڑا انعام رکھا ہے، جو زندہ لے کر آئے یا مردہ لے کر آئے 100 اونٹ ہم انعام میں دیں گے بول کر، وہ انعام کی تلاش میں اس لالچ میں لوگ آ گئے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ فوراً زبان نبوت سے نکلا، ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا اس ذات کے بارے میں جن دو کے ساتھ تیسرا ہے، وہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو آدمی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، جن کا تیسرا کون ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کا ایمان اور یقین اتنا جو ہے اللہ کو پسند آیا، قرآن میں جو ہے وہی جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا آج بھی موجود ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آج بھی قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان چاہیے، یہ یقین چاہیے، جب جو ہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، آزمائش کیوں نہ ہو، بلائیں کیوں نہ ہیں، پریشانی کیوں نہ ہیں، یاد رکھو اللہ محافظ بن جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ جو ہے پوری طریقے سے اللہ کا ہو جائے، اللہ پر یقین رکھے، مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر مختلف آزمائش آتی ہے، ایک آزمائش فقر و فاقہ، غریبی، تنگ دستی، غریبی کا مسئلہ، تنگ دستی کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس لم تسد حاجته، اگر کسی کو زندگی میں فخر و فاقہ لاحق ہو، غریبی لاحق ہو، اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، بھائی میں غریب ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، مدد کرو مدد کرو،
لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا لم تسد حاجتو، اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگ رہا ہے، اپنی شکوہ شکایت لوگوں سے پیش کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگ رہا ہے، انزلہ بالناس، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ لم تسد حاجت ومن نزلت به مصیبت فاقۃ، جس پر مصیبت نہ آئی فخر و فاقہ لاحق ہوا، فانزلها باللہ، اس نے اللہ کے سامنے رکھا، اے اللہ میری مصیبت یہ ہے، غریبی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فَلْيَرْزُقْهُ بِعَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، اللہ جو ہے اسے فوراً کوئی اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے یا بعد میں کوئی نہ کوئی روزی کا انتظام اللہ کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو مصیبت آئی، فخر و فاقہ آیا، لوگوں سے مانگتے ہیں تو آپ کی ضرورت کبھی پوری ہوگی ہی نہیں۔ اگر آپ اللہ کے سامنے رکھے تو حدیث میں آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے مانگنے کے بعد آپ کی ضرورت اللہ ضرور پوری کرے گا، یا تو دنیا میں ہی فوراً، یا جو کوئی دیر سے ہی صحیح، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری ایک مصیبت، کبھی آدمی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریاں ایسے گھیرتی ہیں، ایسے گھیر لیتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا، تو ایسے موقع پر حدیث میں آتا ہے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کسی آدمی کو کسی مصیبت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں فإن کان لا بد، اگر اسے مجبوری ہی ہے، پریشان ہو گیا، علاج کرتے کرتے تنگ آ گیا، دنیا سے لوگوں سے بالکل پریشان ہو گیا، بیزار آ گیا لوگوں سے، اسے ایسا کہنا چاہیے اللہم ان کانت الحیات خیرا لی توفنی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر میرے حق میں موت بہتر ہے مجھے موت دے دے۔ لیکن موت کی تمنا شروع میں ہرگز نہ کرو، ایسا بولو، موت کی تمنا نہ کرو اے اللہ میں تنگ آ گیا مجھے موت دے دے، موت دے دے، ایسا مت بولو آپ، بلکہ ایسا بولو اے اللہ اگر زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندگی نصیب کر، اگر میرے حق میں موت بہتر ہے یہ دنیا کے مقابلے میں مجھے بلا لے۔ ایسی بات فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دنیا کے حالات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر فوراً موت کی تمنا، مرنے کی تمنا، خودکشی کا تمنا، یا جو ہے آدمی بعض مرتبہ کوما میں رہتے ہیں، کچھ لوگ زمانہ گزرتا ہے، لوگ ہم سے فتویٰ بھی پوچھتے ہیں، کیا جو ہے ڈاکٹر بولتے ہیں ایک انجیکشن دے کر ختم کر لیں گے، اس کا جینا یا اس کا کب تک زندہ رہنا معلوم نہیں ہے، اس کی حالت تقریباً جو ہے موت ہی کی ہے، اس کی اجازت نہیں شریعت میں۔ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، جب تک اللہ چاہے گا اس کی زندگی، اس کی موت، سب کچھ اللہ کے علم کے ساتھ ہے۔ آدمی کو جو ہے وقت سے پہلے کسی کو مرانا دوا کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ یقیناً تیمارداروں کو، علاج کرنے والوں کو پریشانی ضرور ہوگی، لیکن کسی کو مارنے، کسی کو موت کی نیند سلانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ موت اور حیات کے فیصلے آسمان پر ہوتے، زمین پر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر بول دیتے بعض مرتبہ سب کو بلا لو بھائی، ایک دن 2 دن کا مہمان ہے صاحب، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بندہ زندہ رہے، کئی مہینے زندہ رہتا ہے آدمی، تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ تیسری بات یاد رکھو کہ مصیبتوں کے موقع پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو مستدرک حاکم کے حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، مصیبتوں میں اللہ سے دعا مانگو۔ آدمی جو ہے دعا مانگ کر کے کبھی ہلاک نہیں ہوتا، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، پریشانیاں اللہ دور کر دیتا، آزمائشیں اللہ ہٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دعا میں یہ مت بولو، دعا میں ایسی بات مت بولو اگر تو چاہے تو دے، ایسا نہیں بولو، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے، تو ہی دینے والا ہے، ہر حال میں تجھے ہی دینا ہے،
ہر حال میں تو مانگنا کے طریقے میں کیا ہے، اصرار کے ساتھ مانگے آدمی مانگے مصیبتوں میں، کوئی بھی پریشانی میں پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بشرطے کہ آپ کو دعا کے ساتھ یقین بھی ہو۔ وانتم موقنون بالاجابہ، آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیے، لیکن یقین ہونا میرا رب ہی سننے والا ہے، میرا رب کے علاوہ کوئی اور نہیں سنے گا۔ میری حاجت، میری ضرورت، میری بیماری، میری پریشانی کوئی بھی ہے، میرے رب کے سوا میری حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ یقین ہونا آپ کو۔ اور یہ بھی نہیں بولنا دعوت فلم یستجب لی، نعوذ باللہ، دعا کرا بھی میں میری دعا قبول ہوئی نہیں، یہ بھی نہیں بولنا۔ اللہ بہتر جانتا آپ کی دعا کب قبول کرنا، کب دینا، کب نہیں دینا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ آپ ایسا نہیں بولنا میں دعا کیا قبول ہوئی نہیں، میں کہاں دعا مانگا ہوں اللہ سے، یہ سب بولنا نہیں۔ آپ صرف اتنا کام کرو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جب قبولیت کی گھڑی آئے گی اللہ جو دعا قبول کرے گا، جلدی نہیں کرنا۔ ادھر دعا ہوئی فوراً میرے لیے جو ہے میری مراد پوری ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ بعد مرتبہ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی، سال لگ جاتے، کئی سال لگ جائیں گے، یہ بھی یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دیہاتی، ایک عربی اگر پوچھتے ہیں، دیہاتی ان پڑھ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، من یحاسب الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ پوچھے، کیا سوال ہے؟ قیامت کے دن ہمارے حساب و کتاب کون لے گا؟ پوچھے۔ تو اس کا جواب عبداللہ بن عباس نے فوراً دیا، اللہ لے گا حساب و کتاب، دنیا کیا لے گی ہمارا حساب، اللہ حساب ہے۔ فوراً دیہاتی بول رہا ہے، ان پڑھ ہے، اس کے باوجود دیکھو اس کا ایمان و یقین۔ فرمایا کہ جو تب وہ معاف کر دے گا، فوراً کی زبان سے نکلا فوراً معاف کر دے گا۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا الکریم اذا قدر رحیمہ، کہتے ہیں کہ شریف انسان کی عادت ہے جب وہ قادر ہوتا ہے، کنٹرول جب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، شریف انسان کی شرافت کی علامت یہ ہے کہ وہ رحم کر دیتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ وَإِذَا قَدَرَ عَفَا، اور وہ جب جو ہے کنٹرول پالے پوری طریقے سے تو معاف ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پر یقین اور یقین، اللہ پر یقین دیکھو کیسے تھا، عربیوں کو بھی دیہاتیوں کو بھی یقین تھا کہ یہ چیز ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید۔ اسی لیے وہ حدیث میں جو شروع میں پڑھی گئی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو بندہ جو گمان میرے ساتھ کرے گا وہ پورا ہوگا اس کا۔ آپ اللہ سے خیر کی امید رکھو، اللہ ضرور جو ہے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اگر آپ جو ہے خیر کے بجائے میرا کیا ہوگا، میں کون سا ہوں، بعض مرتبہ لوگ جو بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میرے فلاں یہ ہیں، مجھے کون معاف کرے گا، یہ سب بات نہیں بولنا۔ بندہ جب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، پہاڑ جیسے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح توبے کا معاملہ ہے، توبے کے وقت میں بھی یقین ہونا، توبہ کر رہے ہیں ہم یقیناً ٹھیک ہے، لیکن توبے کے وقت میں یقین ہو ہمارے توبے کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کی مثال سورہ توبہ میں ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، صحابہ میں کچھ حضرات جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی جھوٹی معذرت بھی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بائیکاٹ کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ کو، 3 صحابی تھے، وہ کہا کہ مدینے میں ان لوگوں سے کوئی ملنا نہیں، کوئی بات چیت نہیں کرنا، گھروں سے باہر کر دیے، بائیکاٹ کر دیے۔ 3 صحابی تھے وہ، جب پوری دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی، بالکل وہ لوگ دنیا سے مایوس ہو گئے۔ نماز کو آتے تھے، مسجد نبوی کو نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتے تھے، آپ جو ہے نظر گھما لیتے، بخاری میں ہے روایت۔ کوئی بھی سلام کرے تو کوئی سلام کو جواب بھی نہیں دیتے تھے، ملنا چاہتے راستہ بدل کے چلے جاتے تھے، بائیکاٹ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابی کے ساتھ۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، دنیا تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ،
خود ان کی زندگی ان کے لیے اجیرن ہو گئی. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، آخر میں ان کے دل میں یہ گمان آیا سوائے اللہ کے ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، ہمارے لیے نجات کی جگہ اگر ہے صرف اللہ کے پاس. ثم تاب علیہم لیتوبوا، جب یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کیے 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوا. 50 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجے، جاؤ بھائی سناؤ جا کر کعب بن مالک کو، تمہاری توبہ اللہ قبول کر لیا. صحابہ بھاگے، ابشر یا کعب، ابشر یا کعب، ایسا جو ہے 3 صحابی بھی جا کے بولے. وہ لوگ فوراً جو ہے توبہ قبول ہونے کی خوشی میں سجدہ ریز ہو گئے. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ توبے کے وقت میں بھی آپ کو یقین ہو کہ ہمارے توبے کو، ہمارے گناہوں کو سوائے اللہ کے کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، یہی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. الغرض اللہ سے امید رکھو، اللہ سے خیر کی امید رکھو، رجوع اللہ کی طرف کرو. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سے اچھا گمان رکھو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے موت کے وقت میں بھی اچھا گمان رکھو اللہ کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے آپ کو اچھا معلوم ہے یہ پیشنٹ جو ہے قریب کا مہمان ہی ہے، اس کے بعد جا کر کے اچھی بات بولو گے، حدیث میں آتا، تاکہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھ سکے وہ کہ آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کے اللہ کے احسانات آپ کے اوپر یہ ہیں، آپ اتنی زمانہ عافیت میں گزارے، آزمائش کے چند دن آپ گزارے ہیں. اللہ سے خیر کی امید رکھو. اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تواب ہے، 70 ماہ سے بڑھ کر مہربان ہے. اس طریقے سے اچھی باتیں کرو. اسی لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے پاس مرض الموت کے قریب میں جو بھی مریض ہو اس سے بھی اچھی باتیں کرو، اس لیے کہ آپ کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. فرشتے آمین کہتے ہیں آپ کی اچھی باتوں پر. الغرض آج کا جو خلاصہ ہے، اللہ سے امید اچھی رکھنا، چاہے کتنی بڑی مصیبت آزمائش کیوں نہ آئے، کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ سے امید رکھنا بھی نیک بختی کی علامت ہے، سعادت کی علامت ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. یہ جیسے شروع میں بتایا ہمیں، عبادات میں سے کہا ہم عبادت قلبی عبادت، اس کا تعلق قلب سے ہے. اللہ سے امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، توبے کے ساتھ بھی اللہ قبول کرے گا یہ امید رکھنا ایک مومن کی شان ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں جو نبیوں، صالحین اور جو اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں ان کی طرح ایمان کامل اور عمل صالح کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کلمے کی موت نصیب فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.